صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر آبنائے ہورمز میں فوجی آپریشن پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف فوجی کامیابی اور معاہدے کی پیش رفت کے بعد امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مختصر مدت کے لیے آپریشن روک کر دیکھا جائے کہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ UAE مربن خام تیل $106 اور WTI $100.6 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ عالمی قوانین کے تحت کوئی ملک بین الاقوامی پانی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ تجارتی جہازوں کے عملے کو خوراک اور ادویات کی قلت کا سامنا ہے۔ آبدائے ہورمز پر اب تک 100 ملین ملاح ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تجارتی جہازوں کی مدد کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا حکم دیا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس پہ 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,68,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ After the Pahalgam incident on 22nd of April 2025, India in a knee-jerk response blamed Pakistan without presenting any credible evidence. India chose the path of belligerence and aggression between the night of 6th and 7th of May last year. بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام بغیر ثبوت کے پاکستان پر لگایا۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی، بھارت کے طیارے اور ڈرون تباہ کیے۔ امید ہے کہ بھارت مارکہ حق میں ہمارے جواب سے سیکھ گیا ہوگا۔ پاکستان کسی بھی مس ایڈونچر کا طاقت سے جواب دے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سفیروں اور ڈپلومیٹک کورس سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں اپنا دفاع کیا۔ پاک فضائیہ نے ایئر چیف مارشل کی قیادت میں بہترین کردار ادا کیا۔ مقبوضہ کشمیر جنوبی ایشیا میں کشیدگی کی بڑی وجہ ہے۔ سنتاس معاہدے سے متعلق بھارتی اقدامات پر سخت تشویش ہے۔ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو یہ جنگ تصور ہوگی۔ ہندوستان کی ہندتوا سامراجی ذہنیت اس خطے کے امن اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی سازش اور کسی قسم کا انتشار عوام اور پاک فوج کی انمٹ محبت کے درمیان نہیں آ سکتے۔ جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اور وہ بیانیے کا محاذ ہو، وہ سفارتی محاذ ہو، وہ عسکری محاذ ہو، ہمیں فتح عطا فرمائی۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کے اجرا کی تقریب۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خطاب میں کہا ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان پر ہمیشہ جنگیں مسلط کی گئیں اور پاکستان نے امن کے لیے کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے ایسے ہمسائے سے واسطہ پڑا جو پاکستان کی خود مختاری تسلیم نہیں کرتا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ مارکہ حق میں ہم حق اور سچ پر تھے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا نے اس جنگ میں بھرپور ساتھ دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض نے کہا کہ بھارت کے خلاف پاکستان کو تاریخی کامیابی نصیب ہوئی۔ آج پاکستان مضبوط ریاست کے طور پر کھڑا ہے۔ تقریب سے نفیسہ شاہ، پلوشہ خان، زرین مکسی نے بھی خطاب کیا۔ عظیم فتح، قومی عزم اور جرت کی شاندار داستان، کتاب مارکہ حق کی پروقار تقریب رونمائی۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کتاب کے مصنف کرنل ریٹائرڈ اشفاق حسین نے کہا کہ قوموں کی تاریخ محض واقعات سے نہیں بلکہ جذبوں، قربانیوں اور اجتماعی شعور سے مرتب ہوتی ہے۔ معروف عسکری تجزیہ کار اور مصنف بریگیڈیئر ریٹائرڈ سہولت رضا نے کہا، مارکہ حق قومی تاریخ میں ایک اہم اور قابل قدر اضافہ ہے۔ یہ کتاب نہ صرف ماضی کو محفوظ کرتی ہے بلکہ مستقبل کے لیے ایک فکری سمت بھی متعین کرتی ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کی کنٹرول میں نہیں، سیز فائر برقرار ہے لیکن ایران خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کا محاصرہ جاری رہے گا۔ ایرانی بندرگاہوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی نیوز کانفرنس، کہا کہ اپنے ڈسٹرائرز کے ذریعے ایران کی معمولی صلاحیت کا بھی خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے 22,500 ملاح پھنسے ہوئے ہیں۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران نے امریکی جنگی جہازوں پر 10 اور تجارتی جہازوں پر 9 حملے کیے۔ ایران نے 2 تجارتی جہازوں کو قبضے میں لے رکھا ہے۔
امریکی افواج ایران کے خلاف بڑی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں۔ متحدہ عرب امارات پر پھر میزائل اور ڈرون حملے۔ اماراتی وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے فائر کیے گئے میزائل اور ڈرون سے نمٹا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں بتایا کہ ایران حملوں کے بعد دفاعی نظام کی کارروائیوں سے ملک بھر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران نے فجیرہ پر حملے کی ذمہ داری امریکہ پر ڈال دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے واضح کیا کہ واقعہ امریکی فوجی مہم جوئی کے باعث پیش آیا۔ امریکہ اپنا ہرمز میں غیر قانونی گزرگاہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے خلاف کارروائی جوابی رد عمل تھا۔ مزید حملے ہوئے تو بمباری سے دریغ نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے خلیج فارس میں ایران کے 2 اہم جزیروں پر حملے متحدہ عرب امارات کی سرزمین سے کیے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے کہا کہ امریکہ اور اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ آبِ حرمت پر امریکہ پریشان ہے، ایران نے تو ابھی آغاز بھی نہیں کیا۔ پاکستان متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں اماراتی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے مستقل قیام امن کے لیے مذاکرات اور سفارتی کاوشوں کے ذریعے جنگ بندی کے احترام پر زور دیا۔ کہا کہ انتہائی ضروری ہے کہ جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ ایران امریکہ جنگ بندی برقرار ہے یا نہیں؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب دینے سے گریز۔ ریڈیو انٹرویو میں صحافی نے سوال کیا تھا کہ کیا اگلی شام سے حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے؟ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ تو میں میڈیا کو نہیں بتاؤں گا، اگر میں نے بتا دیا تو آپ کہیں گے کہ یہ صدر تو اتنا اسمارٹ نہیں کہ صدر کے عہدے پر رہ سکے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ بولے ایران کے پاس اب کوئی چانس نہیں، ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو مشرق وسطیٰ اور اسرائیل ختم ہو جاتے، میرے سوا کوئی بھی 8 جنگیں ختم نہیں کرا سکا، پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی میں نے ختم کرائی۔ سعودی عرب نے خطے کی موجودہ صورتحال میں فریقین سے تحمل کی اپیل کرتے ہوئے پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ کشیدگی میں کمی لائی جائے اور مزید اشتعال انگیزی سے گریز کیا جائے۔ سعودی عرب نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ خطے کو مزید تناؤ سے بچایا جا سکے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانا نہ خطے کے مفاد میں ہے اور نہ ہی دنیا کے۔ بجلی چوری کے واقعات میں ملوث افراد سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ بجلی چوری والے علاقوں میں ٹرانسفارمر پر اسمارٹ میٹر نصب کرنے کے منصوبے کے نفاذ میں تیزی لائے جائے۔ وزیر اعظم کا پاور سیکٹر سے متعلقہ اصلاحاتی اقدامات پر جائزہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ جن تقسیم کار کمپنیوں نے اکنامک میٹر آرڈر کی میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم نے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایف بی آر میں جاری اصلاحات پر بھی اجلاس، ٹیکس مقدمات پر ٹاسک فورس کی رپورٹ پیش۔ وزیر اعظم نے ٹیکس تنازعات کے جلد حل کے لیے اے ڈی آر کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی۔ فتنہ الخوارج کی بربریت، سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کرنے میں ناکامی کے بعد معصوم شہری اور امن پسند علماء کرام نشانہ بننے لگے۔ 4 سدہ کے علاقے اتمانزئی میں جید علماء دین شیخ محمد ادریس کو مدرسے جاتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ عوام نے بےایمانہ قتل پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ ماہرین کے مطابق خوارج افغان طالبان اور ہندو آقاؤں کی ایما پر سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی ادارے ان کی مذموم کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کا مولانا محمد ادریس کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا دہشت گردانہ اقدامات قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔